واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 148 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، اس خوفناک غار میں کیا واقعہ پیش آیا ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، رونے کی آوازیں بدستور آ رہی تھی اور ان کے تیسرے ساتھی کی چیخوں کی گونج اس طرح بھٹک رہی تھی جیسے اوپر جا کر ان کے اوپر منڈلا رہی ہو۔ دیوار کچھ چوڑی ہو گئی۔ مارکونی نے گھوم کر اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اوپر کر لیا۔ آگے وہ ذرا اطمینان سے چل سکتے تھے، لیکن ہوا کے جھونکے اتنی تیز تھے کہ ان کے لیے توازن قائم رکھنا ذرا مشکل تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بڑھتے گئے اور دیوار ختم ہو گئی۔ آگے زمین اور پہاڑیاں کچھ سخت تھیں۔ دو چٹانوں کے درمیان تنگ سا راستہ تھا، وہ اس میں داخل ہو گئے۔ مارکونی کے ساتھی نے اس سے پوچھا، جیفرے مر چکا ہوگا، اسے بچایا یا دیکھا نہیں جا سکتا؟ مارکونی نے اس کی طرف دیکھا، آہ بھری اور نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کچھ کہے بغیر اپنے ساتھی کے کندھے پر تھپکی دی اور آگے چل پڑا۔ یہ بھی ایک گلی سی تھی جو فراخ ہوتی جا رہی تھی۔ مارکونی نے اپنے ساتھی سے کہا، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم جہاں جاتے ہیں وہاں ایک ہی راستہ ملتا ہے، ایک سے زیادہ راستے ہوں تو بھٹک جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ گلی ختم ہو گئی۔ آگے جگہ کشادہ ہوتے ہوتے بہت ہی کھل گئی اور زمین اوپر کو اٹھتی گئی۔ ہوا ابھی تک تیز تھی۔ مارکونی کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس ہیبت ناک علاقے میں کتنی دور اور اندر پہنچ گیا ہے۔ اس سے صرف یہ احساس رہ گیا تھا کہ دنیا سے اس کا رشتہ منقطع ہو چکا ہے۔ وہ صلیب کے نام پر دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ فرعون کا مدفن تلاش کرنے کا مقصد اس کے سامنے یہی تھا کہ اس سے نکلے ہوئے خزانوں سے مسلمانوں کو خرید کر سلطنت اسلامیہ کے ہی خلاف استعمال کیا جائے گا اور دنیا میں صلیب کی حکمرانی ہوگی۔ وہ اپنے ڈرے ہوئے ساتھی کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ ہوا اسی طرف سے آ رہی تھی۔ پہاڑوں کی چوٹیاں دائیں بائیں کو ہٹ گئی تھی اور سامنے آسمان نظر آ رہا تھا۔ مارکونی چڑھائی چڑھ رہا تھا۔ وہ رک گیا اور ہوا کو سونگھ کر بولا، تم بھی سونگھو، ہوا میں جو بو ہے وہ صحرا کی نہیں، تمہارا دماغ جواب دے رہا ہے۔ اس کے ساتھی نے کہا، صحرا میں صحرا کی بو نہیں ہے تو اور کس کی ہے؟ تم اطالوی ہو، شاید تمہیں اپنے گھر کی بو آ رہی ہے۔ مارکونی کے چہرے پر کچھ اور ہی تاثر تھا۔ وہ ہوا کو سونگھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، تم شاید ٹھیک کہتے ہو، میرے دماغ پر صحرا کی صحبت کا اثر ہو گیا ہے، یہاں پانی نہیں ہو سکتا۔ میں شاید خیالوں میں کھجوروں، سبزے اور پانی کی بو سونگھ رہا ہوں۔ میں اس بو سے اچھی طرح واقف ہوں، یہ میرا تجربہ ہے، مگر میرے سونگھنے کی حس مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ اس جہنم میں پانی کی بوند بھی نہیں ہو سکتی۔ مارکونی اس کے ساتھی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روک لیا اور کہا، میں بھی ایک بو سونگھ رہا ہوں، موت کی بو۔ مجھے موت اپنی طرف بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ آؤ دوست، جدھر سے آئے ہیں ادھر ہی لوٹ چلیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں بزدل ہوں تو مجھے میدان جنگ میں بھیج دو، 100 مسلمانوں کو کاٹنے سے پہلے نہیں مروں گا۔ مارکونی زیادہ باتیں کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس نے اپنے ساتھی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، ہم 100 نہیں 1000 مسلمانوں کو کاٹیں گے اور مریں گے نہیں، میرے ساتھ آؤ۔ وہ ساتھی کو لے کر چڑھائی چڑھنے لگا۔ چڑھائی زیادہ اونچی نہیں تھی، زمین آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہی تھی۔ سورج آگے نکل گیا تھا، سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ ان دونوں کو تھکن نے چور کر دیا تھا۔ وہ آگے کو جھکے ہوئے بڑھتے گئے اور اوپر اٹھی ہوئی انتہائی بلندی تک پہنچ گئے۔ ریت نے اس کی آنکھیں بھر دی تھی۔ مارکونی نے آنکھیں مل کر دیکھا، آگے ڈھلان تھی اور چھوٹی چھوٹی ٹیکریاں۔ وہ ایک ٹیکری پر چڑھ گیا۔ اس نے اپنے ساتھی کو آواز دی اور بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، تم اگر ریگستان سے اچھی طرح واقف ہو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ سیراب نظر آیا کرتے ہیں۔ سامنے دیکھو اور بتاؤ کہ
یہ سیراب تو نہیں؟ اس کے ساتھی نے دیکھا، آنکھیں بند کی، کھولی اور غور سے دیکھا۔ اس نے کہا یہ سیراب نہیں ہو سکتا۔ وہ واقعی سیراب نہیں تھا۔ انہیں کھجوروں کے کئی ایک درختوں کی چوٹیاں نظر آ رہی تھی، پتے ہرے تھے، درخت نشیبی جگہ میں معلوم ہوتے تھے اور کچھ دور بھی تھے۔ مارکونی ٹیکری سے آگے چلا گیا، وہ اب دوڑ رہا تھا، اس کا ساتھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ وہاں عجیب و غریب شکلوں کی ٹیکریاں تھیں، بعض ایسے جیسے کوئی انسان گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھا ہو، کچھ بڑی تھی، کچھ چھوٹی۔ مارکونی ان میں سے راستہ تلاش کرتا دوڑتا جا رہا تھا۔ سورج پہاڑیوں کی چوٹیوں کے قریب چلا گیا، مارکونی کا سانس پھولنے لگا، اس کا ساتھی قدم گھسیٹتا جا رہا تھا۔ مارکونی اچانک رک گیا اور آہستہ آہستہ یوں پیچھے ہٹنے لگا جیسے اس نے کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ لی ہو۔ اس کا ساتھی اس سے جا ملا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ان دونوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، انہیں ایک نشیب نظر آ رہا تھا۔ یہ کم و بیش 1 میل وسیع و عریض تھا، اس کے ارد گرد مٹی اور ریت کی اونچی اونچی قدرتی دیواریں تھیں۔ گہرائی کا یہ علاقہ سرسبز تھا، کچھ اونچا نیچا بھی تھا، وہاں کھجوروں کے بہت سے درخت تھے، صاف ظاہر تھا کہ وہاں پانی کی بہتات تھی۔ زرین ایسے جہنم میں ایسا سرسبز گوشہ فریب نگاہ نہیں تھا، وہ اسی خطے کی بو تھی جو مارکونی نے سونگھی تھی۔ مارکونی کو اس جگہ سے کچھ آگے ایسی پہاڑیاں نظر آ رہی تھی جو ریت اور مٹی کی نہیں بلکہ پتھروں اور پتھریلی سلوں کی تھی، ان کا رنگ سیاہی مائل تھا۔ اس جہنمی خطے کے باہر سے یہ پہاڑیاں نظر نہیں آتی تھی اور اس سرسبز جگہ کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مارکونی نے تیزی سے بیٹھ کر اپنے ساتھی کو بھی بازو سے پکڑ کر بٹھا دیا۔ انہیں ایک اور عجیب و غریب چیز نظر آ گئی تھی۔ ناظرین، یہ 2 انسان تھے جو نشیب میں اسی طرف آ رہے تھے۔ وہ سر سے پاؤں تک ننگے تھے، ان کے رنگ گہرے بادامی اور ان کے چہرے اچھے خاصے تھے۔ کہیں سے ایک عورت نکلی، وہ کسی اور طرف جا رہی تھی، وہ بھی سر سے پاؤں تک ننگی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے اور کمر تک لمبے تھے۔ ناظرین، شکل و صورت سے یہ لوگ حبشی اور جنگلی نہیں لگتے تھے، یہ بدروحے ہیں۔ مارکونی کے ساتھی نے کہا یہ انسان نہیں ہو سکتے۔ مارکونی، سورج غروب ہونے والا ہے، اٹھو، پیچھے کو بھاگ چلیں، رات کو یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مارکونی انہیں بدروحے سمجھتے ہوئے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ انسان ہو سکتے ہیں۔ وہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ وہ ہوا میں اڑ نہیں رہے تھے، زمین پر چل رہے تھے۔ دور انہیں 3 بجے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے دوڑتے نظر آئے۔ ان سب کی حرکتیں ایسی تھیں جن سے یقین ہوتا تھا کہ یہ انسان ہے۔ مارکونی پیٹ کے بل سرکتا آگے چلا گیا، اس کا ساتھی بھی اس کے پہلو میں جا لیٹا۔ وہ جہاں لیٹ کر دیکھ رہے تھے وہاں کی دیوار عمودی نہیں، کچھ ڈھلائی تھی اور ریت زیادہ تھی۔ مارکونی کے ساتھی نے غالباً اور آگے ہونے کی کوشش کی، یا جانے کیا ہوا، وہ نیچے کو سرک گیا اور لڑکتا ہوا نیچے جا پڑا۔ وہاں سے اوپر آنا ممکن نہیں تھا۔ مارکونی پیچھے کو سرک کر ایک ایسی ٹیکری کی اوٹ میں ہو گیا جہاں سے وہ نیچے دیکھ سکتا تھا۔ یہ ڈھلان جہاں سے صلیبی گرا تھا 30-40 گز اونچی ہوگی۔ مارکونی نے اپنے ساتھی کو اٹھتے دیکھا، وہ ڈھلان پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا، مارکونی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ 2 ننگے آدمی جو اسی طرف آ رہے تھے دوڑ پڑے۔ مارکونی نے انہیں اوپر سے دیکھ لیا، اس کے ساتھی نے نہ دیکھا۔ مارکونی اسے آواز نہیں دے سکتا تھا کیونکہ وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہاں کوئی اور انسان بھی ہے۔ ان 2 آدمیوں نے مارکونی کے ساتھی کو پیچھے سے دبوچ لیا۔ اس کے پاس خنجر تھا اور ایک چھوٹی تلوار بھی، مگر ہتھیار نکالنے کا موقع نہ ملا۔ ان آدمیوں نے اسے نیچے گرا لیا۔ وہ عورت جو کہیں جا رہی تھی دوڑ
دوڑتی آئی، ادھر سے بچے بھی آ گئے۔ انہوں نے اپنی زبان میں کسی کو پکارا، معلوم نہیں کہاں سے 10-12 آدمی سب ننگے تھے دوڑتے آئے۔ ناظرین، ایک نے مارکونی کے ساتھی کی کمر سے تلوار نکال لی، اسے گرا لیا گیا اور مارکونی نے دیکھا کہ تلوار سے اس کے ساتھی کی شیرگ کاٹ دی گئی۔ سب آدمی ناچنے لگے، وہ کچھ گا بھی رہے تھے اور ہنس بھی رہے تھے۔ اتنے میں ایک ضعیف العمر انسان آ گیا، اس کے ہاتھ میں اپنے قد جتنا لمبا عصا تھا۔ اسے دیکھ کر سب ایک طرف ہٹ گئے۔ یہ بوڑھا بھی ننگا تھا، اس کے عصا کے اوپر والے سرے پر 2 سانپوں کے پھن بنے ہوئے تھے۔ یہ فرعونوں کا امتیازی نشان ہوا کرتا تھا۔ بوڑھے نے مارکونی کے ساتھی کے جسم کو ہاتھ لگایا، وہ اب تڑپ نہیں رہا تھا، مر چکا تھا۔ بوڑھے نے ایک ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ کہا۔ تمام ننگے انسان، جن میں چند ایک عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی، سجدے میں گر پڑے۔ بوڑھا ابھی تک کچھ بول رہا تھا، اس نے ہاتھ پھر اوپر کیا اور سب سجدے سے سر اٹھا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ بوڑھے کو ڈھلان کی طرف اشارہ کر کے بتایا جا رہا تھا کہ یہ آدمی ادھر سے نیچے آیا ہے۔ بوڑھے کے اشارے پر وہ لوگ مارکونی کے ساتھی کی لاش کو اٹھا لے گئے۔ مارکونی کو یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ یہ پراسرار انسان اوپر آ کر ہر طرف دیکھیں گے کہ نیچے گرنے والے کے ساتھی بھی اوپر ہوں گے۔ وہ کچھ دیر وہیں سے نیچے دیکھتا رہا۔ معزز ناظرین، انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو کس نمبر 149 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔